بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوکھی شرط۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک کی شدت سے اور سفر کی تھکاوٹ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہوا۔ اس نے بھوک مٹانے کے لیے درختوں پر نگاہ ڈالی۔ باغ میں سیب کا ایک درخت نظر آیا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیب توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر باغ کے قریب ایک نہر کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا، کیونکہ بھوک کی شدت کے سبب اس نے سیب کھانے سے پہلے سوچا نہ تھا۔ اب جب جسم میں طاقت آئی تو ساتھ ہی سوچ بھی غالب آئی۔ وہ خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا ناس ہو، بغیر اجازت کے کسی کا پھل کھانا تیرے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک باغ کے مالک سے مل کر معافی نہ مانگ لے وہ واپس گھر نہیں جائے گا۔ چنانچہ اس نے باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس کا گھر پا کر دروازے پر دستک دی۔ مالک باہر آیا تو اس جوان نے اپنے آمد کی تفصیل بیان کی۔ دراصل میں بہت بھوکا تھا، میں نے آپ کے باغ میں سے ایک سیب کا آدھا حصہ کھا لیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ بغیر اجازت سیب کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری معذرت قبول فرما لیں یا پھر اس کا معاوضہ لے لیں۔ باغ کے مالک نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا دنیا میں اتنے متقی لوگ بھی موجود ہیں، اور پھر اچانک سے اسے ایک خیال آیا۔ اس نے نوجوان سے کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، معافی کی صرف ایک صورت ہے کہ تم میری ایک شرط قبول کر لو۔ نوجوان نے کہا، فرمائیے کون سی شرط ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور موافقت میں سر ہلا دیا۔ مالک کہنے لگا، اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ میں مدت سے اس کے لیے خاوند کی تلاش میں تھا، کوئی مناسب شخص نہ ملتا تھا۔ نوجوان یہ سن کر غور و فکر کرنے لگا کہ اس بھنور سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور ایسی صورت میں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی عورت سے شادی کر کے اس کی تربیت اور خدمت کے ذریعے آزمائش میں پڑنا اس بات سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ میں ناجائز طریقے سے سیب کھانے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں، اور یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے کیوں نہ دنیاوی مصیبت ہی جھیل لی جائے۔ چنانچہ اس نے ناگواری کے ساتھ ہی صحیح اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جب شادی کے تمام مراحل طے ہو چکے اور نوجوان کا نیا گھر آباد ہو گیا تو اس پر رنج و غم چھا گیا۔ اس کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ایک عورت جو بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ایسی عورت سے زندگی بھر کا نباہ کیسے ہوگا؟ بہرحال نوجوان اپنی تقدیر پر راضی ہوا، اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب کو جب وہ اپنی دلہن سے ملنے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن جلدی سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور السلام علیکم کہا۔ جب نوجوان نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت، دانا و بینا، صحیح سلامت لڑکی کھڑی تھی، اس نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا، یہ کیا ہے؟ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری دلہن اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ لڑکی کہنے لگی، میرے والد محترم نے آپ سے جو کچھ بھی میرے متعلق کہا وہ بالکل سچ ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے ان ساری باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرو، وہ جو تمہارے والد نے مجھ سے کہی تھی۔ لڑکی نے کہا، میرے بابا جان نے کہا تھا کہ میں گونگی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکالا، اور نہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے بات کی جو میرا غیر محرم ہو، اور میرے ابو جان نے آپ سے جو میرے بارے میں کہا تھا کہ میں بہری ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں کبھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں غیبت، چغلی یا بے کار و مقصد باتیں زینت مجلس بنتی ہوں،
اور میرے ابو جان نے جو یہ کہا تھا کہ میں اندھی ہوں تو یہ اس لیے کہ میں نے اپنی نگاہ کبھی ایسے شخص کی طرف نہیں اٹھائی جو میرے لیے حلال نہ ہو، یعنی غیر محرم ہو۔ نوجوان لڑکی کی گفتگو سن کر خوشی سے سرشار ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ثابت رحمہ اللہ علیہ تھے۔ اس متقی شخص کی بیوی بہت پرہیزگار اور نیک فطرت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔